ہارون الرشید کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ان کے ایک مہمان ہوا کرتے تھے، ان کے ایک ساتھی تھے بہلول، بڑے دانا اور عقل مند سمجھے جانے والے اور ہمیشہ اکثر اوقات خاموش رہنے والی شخصیت، لیکن جب بولتے تھے تو دانائی اور عقل مندی کی بات بولا کرتے تھے۔ تو اس لیے وقت کے بادشاہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، موقع پر ان سے مشورہ لیتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر بادشاہ نے اس کو ایک چڑی دی اور کہا کہ بہلول اس چڑی کو محفوظ کر کے رکھنا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور یہ امانت اس آدمی کو دینا جو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف ہے، جو حماقت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اس کے ہاتھ میں یہ چھڑی دے دینا۔ بہلول نے حامی بھری اور وہاں سے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب بادشاہ کا آخری وقت آیا، لوگ جوک در جوک آنے لگے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، خبر گیری کے لیے۔ بالآخر جب بالکل آخری سٹیج پر جب وہ پہنچے بادشاہ، تو بہلول آئے اور اس کو وہ بات یاد آ گئی، چھڑی والی بات، اور کہا بادشاہ سلامت، کیا صورتحال ہے، کیا حالات چل رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بس آخرت کے سفر پر روانگی ہے۔ تو بہلول نے کہا کچھ تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کچھ توشہ بھیجا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، جس طرح کافر کہیں گے اس موقع پر، کاش ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتے۔ زندگی صرف آخرت کو وہ کہہ رہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے، آخرت کے بارے میں کہہ رہے۔ کفار کہیں گے پھر کاش کہ ہم آخرت کے لیے کچھ بھیج دیتے۔ تو بہلول نے کہا اتنا لمبا سفر ہے، کچھ بھیجا ہے یا نہیں، کچھ توشہ بھیجا ہے زاد راہ؟ کہا کچھ نہیں، اور افسوس کر رہے تھے۔ بہلول نے کہا یہ چھڑی آپ نے مجھے امانت دی تھی، یہ پکڑ لو، آپ سے زیادہ بڑا احمق اور بیوقوف میں نے کسی کو نہیں دیا، اور اسی کو وہ چھڑی پکڑا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کے لیے توشے کی ضرورت ہے۔ پھر بہلول نے کہا کہ میں دنیا میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ تو دنیا میں بڑے سمجھدار تھے، آپ کو جب کہیں جانا ہوتا یا کہیں پڑاؤ ڈالنا ہوتا یا کہیں لشکر کشی کرنی پڑتی تو آپ پہلے سے کئی دن پہلے سے فوج روانہ کر لیتے، کھمک بھیج دیتے، توشہ وہاں پر بھیج دیتے، وہاں کا سارا بندوبست آپ کر لیتے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اتنا لمبا اور دراز سفر ہے اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں بھیج رہے، تو اس لیے میں سب سے زیادہ بڑا احمق جو ہے وہ آپ ہی کو سمجھ رہا ہوں، اور یہ چھڑی آپ ہی اپنے پاس ہے۔